جنوبی پنجاب کا یہ پہلا اجلاس منعقد ہوا چاہتا ہے، اور اس اجلاس کے میر کارواں، روح رواں، میرے آپ کے دلوں کی دھڑکن، شیخ القرآن، قائد انقلاب قرآنی، میری مراد امیر مرکزیہ، امیر محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ تعالی ہیں، اور اسی طرح شمالی پنجاب سے حضرت شیخ الحدیث حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور شمالی پنجاب کے ناظم قاضی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور مرکزی ناظم وحدت المدارس الاسلامیہ جناب مفتی صابر صاحب اور دیگر علماء کو میں یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام احباب کا دور دراز سے جو لوگ تشریف لائے ان کا بھی انتہا دل کی گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے گئے۔ سب سے پہلی بات، آپ سب جانتے ہیں کہ وحدت المدارس الاسلامیہ خالصتاً اشاعت التوحید و سنہ کے نظریات و پرچار کا ہی نام ہے۔ اگر کوئی شخص اشاعت التوحید و سنہ سے اپنے آپ کو منسلک سمجھتا ہے اور وہ وحدت کے بورڈ کی یا وحدت المدارس الاسلامیہ کے نظم و ضبط کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام تو اشاعت و توحید کا تھا، لیکن وہ ہماری صفوں میں رہ کر کسی اور کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ ہماری صفوں میں، ہماری جماعت میں رہ کر کسی اور کا کام کر رہے تھے۔ یہ تو جو ہی حضرت امیر محترم کی کاوشوں سے اور انہی کی مہربانیوں سے یہ سلسلہ چل نکلا، اب ہمیں تمیز کرنی پڑ گئی کہ حقیقی ورکر، حقیقی کارکن، سچا جماعت کے کاز و مشن سے اور امیر کے ساتھ چلنے والے کون لوگ ہیں اور اپنا ایجنڈا لے کر کون لوگ چل رہے گئے۔ اب یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے۔ ہم، میرا اور آپ کا، یہاں موجودین مسئولین، ناظمین، تمام احباب کا اللہ کے گھر بیٹھ کر یہ عہد ہے کہ ہم سب کا جینا مرنا امیر مرکزیہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ کر۔ میں آج بھی انہی لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہم گو مگو کا شکار نہیں ہیں۔ ہم نے جب بھی یہ بات کی، جب بھی یہ پروگرام، جب بھی یہ جملہ، جب بھی یہ فکرہ کہا، اس کے پیچھے ایک لمبی سوچ اور یہی کام کار فرما تھا کہ امیر محترم، امیر مرکزیہ کی ہر بات، رات ہو دن ہو، گرمی ہو سردی ہو، بہار ہو خزاں، جہاں پر جس وقت میرے امیر محترم حکم فرمائیں گے، یہ تمام سچے مخلص ورکر کارکن انشاءاللہ آپ کی دعوت پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ امیر صاحب تیرا ایک اشارہ، جرے ڈرے بیٹھو نا ہوتا چپ کر باؤ، جرے دلیر ہوتا لوچا مہربان۔ امیر صاحب تیرے حکم پر، امیر صاحب تیرے حکم پر۔ ای نہ کرو جو امیر صاحبی کھلن بیٹھے جو پنجاب والے کیا اجلاس کی تھے، مہربانی کرو مل جل تھے، کوئی اساری بھی لاج را گنو، نیندر علی جاگ پو، زوردار دار نعرہ مرو، زور سے لگو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نمبر 3، تیسری اہم بات، ہمارے بہت سے ساتھی مسئولین میں، ناظمین میں سے ہمارے دوست احباب آج یہ بہت پریشان تھے کہ کسی جگہ ہمارے ساتھ ایک مدرسے کا الحاق ہے، کسی جگہ ہمارے ساتھ 2 ہیں، کہیں ہماری جگہ کہیں تعداد کا مسئلہ ہے۔ قطعا نہیں، میں اور آپ اس جماعت کے افراد ہیں، میں اور آپ اس جماعت کے کارکن گئے، میں اور آپ انہی لوگوں سے وابستہ گئے۔ میرے اکابر، میرے رہبر مولانا شیخ القرآن، شیخ العرب والعجم، شیخ محمد طاہر صاحب کہہ لیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یا انہی کے اساتذہ شیخ الوانی رحمہ اللہ تعالی، آپ وہاں سے لے کر کبیر والا تک پہنچے،
آپ وہاں بچنا سے لے کر گجرات تک پہنچے، آپ وہاں بچنا سے لے کر پنڈی تک پہنچے، آپ وہاں بچنا سے لے کر پنجپیر تک پہنچے، آپ وہاں بچنا سے لے کر سرگودا تک پہنچے، آپ وہاں بچنا سے لے کر رحیم یار خان تک پہنچے۔ کائنات کے روئے زمین کے چپے چپے پر اشاعت و توحید و سنہ سے منسلک کارکن افراد مرد و زن وہ تنہا کھڑے ہو کر ہر جگہ لگاتے ہیں لا الہ لا الہ۔ یہ کون سی بات میرے دوست پریشان ہے کہ ہمارے ہاں تعداد نہیں ہے، ہمارے ہاں افراد نہیں ہے؟ مت سمجھیے، گھبرانا نہیں ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ آج ہم نکلیں گے، ہم تنہا نکلیں گے۔ وہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی گئے۔ باتیں تو بہت ساری ہے، میں اہم چوتھی اور پانچویں بات کو ملا کر آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل اس پاکستان میں میری جماعت کا طرہ امتیاز علم و عمل تھا۔ کل پاکستان میں میری جماعت کے اکابر، میری جماعت کے بزرگ، میری جماعت کے اشاعت و توحید و سنہ، جماعت اشاعت و توحید و سنہ کی پہچان علم و عمل تھا۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم پھر تعلیمی میدان میں جب نکلے تو ایک تنظیمی بورڈ کی جو میرے مدارس کو ضرورت تھی، میرے امیر محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری نے میری آپ کی اس چاہت و ضرورت کو بھی پورا کر دیا گئے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے امیر محترم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ گو مگو کی کیفیت سے نکلے، گو مگو کی کیفیت سے نکلے، تذبذب سے باہر نکلے۔ آپ اپنے ادارے کو، آپ اپنے جتنے آپ سے منسلک لوگ ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کا وحدت کے ساتھ الحاق کیجئے۔ یہ ہمارا پہلا سال ہے امتحان کا۔ تکالیف، مشکلات، پریشانیاں بہت ساری ہوتی ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کو فارم فل کرنے کے مسائل، بہت سارے ساتھیوں کو امتحانی مراکز کے مسائل، بہت سارے ساتھیوں کو افراد کی تعداد، یہ مسائل انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل ہم امیر محترم کی رہنمائی میں حل کرتے چلے جائیں گے۔ اور میں عہد کرتا ہوں، آپ سب احباب سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ ہر اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر ہم اپنی جماعت، ہم اپنے امیر محترم، ہم اپنے بورڈ کے ساتھ چلیں گے۔ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی، میرے قائد محترم جناب علامہ عصمت اللہ صاحب، اور اسی طرح شیخ الحدیث فرید حقانی صاحب، حضرت امیر محترم مولانا مفتی صابر صاحب، اور جتنے لوگ، حضرت قاضی صاحب، یہ گجرانوالہ سے، یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے تشریف لائے گئے۔ میں انتہا دل کی گہرائیوں سے انہیں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور بے لوث اپنے تعاون کا ہم یقین دلاتے گئے۔ بورڈ کی پالیسی ہو یا جماعت کی پالیسی ہو، انشاءاللہ میں اور آپ اپنے امیر محترم کے پابند رہیں گے۔ یہ آخری بات آپ سب غور سے سن لیں کہ بورڈ کی پالیسی ہے یا جماعتی پالیسی ہے، مجھے آپ کو اپنے مرکز دارالقرآن پنجپیر کی طرف دیکھنا ہے، مجھے آپ کو اپنے امیر محترم کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پہ استقامت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔